بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولو نا، اخلاق اچھے کریں گے نا انشاءاللہ، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ۔ اب میرے کو خالی 10 منٹ تو چلے گی نا آپ کو، 10 منٹ صرف اس کی مانگ رہا ہوں اور آخری اپیل آپ سے کرتا ہوں، بولو کرو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، کرو گے انشاءاللہ؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، الگ الگ طریقے سے واقعات ہیں، لیکن میں اس وقت آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ محرم مہینہ میدان کربلا میں، بولو حضرت حسین، نہیں ساتھ میں بولو حضرت حسین۔ اے میرے پیاروں، میں آپ کو بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، وقت نہیں، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، کیا حضرت حسین ایسے ہی شہید ہو گئے؟ ایسے ہی شہید ہو گئے؟ ارے میرے پیاروں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے تھے۔ آپ کے ساتھ جو جماعت تھی نا وہ 150، کتنے؟ یعنی ساتھ میں بولو کتنے؟ 150۔ اس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کتنے؟ 150۔ اور سامنے 1,20,000، ساتھ میں بولو سامنے 1,20,000، اور یہاں کتنے ہیں؟ اور مقابلہ کیسا؟ بھئی یہ کوئی مقابلہ ہے؟ بھئی ایک طرف 150 اور ایک طرف 1,20,000، کوئی مقابلہ؟ لیکن آپ کو معلوم ہے وہاں سے کہتے تھے آپ کا ایک آدمی بھیجو۔ حضرت حسین کسی کا بھی نام لیتے تھے، وہ جاتے تھے، 1,20,000 ایک ساتھ میں اس پر ٹوٹ پڑتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن وہ وقت عجیب ہوا جب حضرت حسین نے وہ آواز دی، میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب میدان میں چلے جاؤ۔ بولو کون؟ علی اکبر، 16 سال یا 17 سال یا 18 سال، بالکل جوان، میرے بیٹے علی اکبر اب میدان میں جاؤ۔ میرے پیاروں، وہ کیسے فرما بردار بیٹے، گھوڑے پر بیٹھ گئے، اپنے ابا کے پاس آئے، ابا کی پیشانی کو چوما اور کہا ابا یہ تو آخری مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا نا، اب میں جاؤں گا تو میں واپس نہیں آؤں گا۔ ارے میرے پیاروں، ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے بھی 14 15 16 17 سال کے بچے، سوچو باپ پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، کہا بیٹا جاؤ، چلے جاؤ، مجھے معلوم ہے اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی، اب حوض کوثر پر نانا کے دربار میں ملاقات ہونے والی ہے۔ کون گئے؟ بولو حضرت علی گئے۔ ایسا مقابلہ ہوا، آپ کے بدن کے 4 ٹکڑے، کتنے؟ اور ان لوگوں نے کیا کیا، چونکہ باپ کا دل دکھتا ہے نا، وہ 4 ٹکڑے جمع کیے اور حضرت حسین کی طرف دے دیا۔ حضرت حسین کے پاس جب اپنے بچے کے 4 ٹکڑے آئے، اور ایک بات یاد رکھنا میرے پیارے بچوں، آپ سب لوگ یاد رکھنا، آج ہم اپنے ابا سے محبت کرتے ہیں نا، نہیں بولو نا، کرتے نا، اتنی نہیں کرتے جتنا باپ ہم سے محبت کرتا ہے۔ باپ ہم سے جتنی محبت کرتا ہے نا بیٹا، ابا سے اتنی محبت۔ اور آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو، اگر کوئی بوڑھا باپ اگر وینٹیلیٹر پہ ہوگا، ہاسپٹل میں ہوگا، ICU میں ہوگا، باہر بیٹا ایسا کھڑا ہوگا، کوئی بھی آئے گا، بھائی ابا کیسے؟ دعا کرو، ٹائم آ گیا ہے۔ ڈاکٹر بھی نہ بولتے، اللہ آرام سے روح نکال دے وے، یہ بیٹا بولتا ہے۔ اور اگر کوئی جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور وہ ہاسپٹل میں ہو اور کومے میں ہو اور بوڑھا باپ کھڑا ہوگا، کوئی ملنے آئے گا تو رو رو کر کہے گا، ارے دعا کرو اللہ میری جان لے لے وے، اور میری جگہ پہ اس کو اللہ جیون عطا فرما دے وے، اللہ اس کو اچھا کر دے وے، میں تو بوڑھا ہو گیا، میری جان لے لے وے۔ تو باپ وہ ہے جو بیٹے کے واسطے جان دیتا ہے۔ تو حضرت حسین پر کیا گزری ہوگی جب بڑے بیٹے کے 4 ٹکڑے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حسین نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا، اتنے میں تو پیچھے خیمے میں سے آواز آئی، حسین اندر آئیے، حسین اندر آئیے۔ حضرت حسین دوڑتے 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 اپنے خیمے میں گئے، تو خیمے میں گئے تو آپ کا جو چھوٹا بچہ تھا نا، وہ پانی کے واسطے تڑپ رہا تھا۔ حضرت حسین نے جلدی سے اپنے چھوٹے بچے، جن کا نام حضرت علی اصغر، بولو کیا نام؟ علی اصغر، حضرت حسین نے ایسے اپنے سینے سے لگایا اور بچے کو لے کر جو دوڑے 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 سامنے چلے گئے، اور سامنے والوں سے کہا میرے بیٹے کو پانی دے دو نا، مجھے مت دینا، میرا آپ کا معاملہ ہے، بچے کا کیا معاملہ ہے، میرے بچے کو تو پانی دے دو۔ سامنے سے تیر آیا، سیدھا بچے کے دماغ پر لگا، آر پار ہو گیا گود میں۔ بولو دوسرے بیٹے شہید ہو گئے۔ کیا حالت ہوگی اس ابا کی، حضرت حسین کی۔ اور میرے دوستو، نبی کے نواسے تھے مگر بچوں سے تو پیار کرتے تھے نا۔ آئے اپنے چھوٹے بیٹے کو رکھا، بڑے بیٹے کو رکھا، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک سفید چادر دونوں پر ڈالی، اور سفید چادر ڈالنے کے بعد بہت روئے۔ ان بچوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا بچوں یہ مت سمجھنا تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتا تھا،
میں بہت پیار کرتا تھا تم سے, تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہنسنا بولنا سب مجھے یاد ہے. اے میرے بچوں میں تم سے بہت پیار کرتا تھا, لیکن کروں تو کیا کروں, نبی کا نواسا, جان دے سکتا مگر گناہوں کو برداشت. پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی, ساتھ میں بولو ظہر کی نماز پڑھائی. پڑھانے کے بعد اپنا گھوڑا منگوایا, گھوڑا سامنے لایا گیا. حضرت حسین نے کہا وہ جو کپڑا نظر آتا نا, بڑی چادر نظر آتی, لا وہ مجھے دے دو. تو خیمے میں سے وہ چادر لائی گئی. حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا تم کو نہیں معلوم یہ میری ماں حضرت فاطمہ کی چادر ہے, یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا وہ چادر ہے. یہ کہہ کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا. اس کے بعد میں تلوار منگائی تو کسی نے کہا وہ تلوار تو ٹوٹی ہوئی ہے, اس کی اوپر کی جو انی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. حضرت حسین نے فرمایا مجھے ٹوٹی ہوئی تلوار سے مطلب نہیں, وہی تلوار لاؤ, یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. اور اس کے بعد حضرت حسین پھر خیمے میں جانے لگے. سب نے کہا آپ کہے نا کوئی چیز ہو تو ہم لے کر آئے. کہا یہ کسی منگوائی نہیں جاتی, یہ خود لینے جانا پڑتا. اندر گئے, ایک کالا امامہ, بولو کالا بڑی پگڑی امامہ مبارک رکھا ہوا حضرت حسین باہر لائے. کبھی پیشانی سے رکھا, کبھی گالوں پہ لگایا, کبھی چوما اور کہا تم کو نہیں معلوم میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ. اے میرے جوانوں وہ کیا گڑی ہوگی حضرت حسین جب گھوڑے پر بیٹھے اور 1,20,000 کا مقابلہ کرنے گئے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین اکیلے تھے, سامنے 1,20,000 تھے, مگر 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے. کتنے آپ کو معلوم ہے؟ 3.5 گھنٹے میں لہو لوہان ہو گئے. کتنے خنجر مارے, کتنے تلوار ماری گئی, کتنے تیر مارے گئے. آپ نے 3.5 گھنٹے کے بعد اپنی تلوار زمین پہ رکھی اور یوں ہاتھ کیا. سامنے والے کہنے لگے وہ ہار گئے. حضرت حسین نے فرمایا نبی کے نواسے ہارتے نہیں. عربی میں فرمایا قد حان وقت العصر, قد حان وقت العصر کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا ہے. ظہر تو ہم نے پڑھائی تھی, اب یہاں تو خون میں لہو لوہان ہے, عصر کا وقت ہو گیا. اور سننا ہے احمد آباد والوں سنو, حضرت حسین نے اس وقت بھی دعوت کا کام کیا. فرمایا لوگوں عصر کا وقت ہو گیا ہے, میں بھی عصر کی نماز پڑھو, آپ لوگ بھی عصر کی. تو سامنے سے آواز آتی ہے پڑھو, ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیا آواز آتی ہے؟ پڑھو ہم کو. تو یہی آواز تو احمد آباد میں بھی آتی ہے. پھر ہم کیسے بولتے کہ ہم حسینی ہیں, ہم کیسے بولتے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ آواز تو سامنے سے آئی تھی اور وہی آواز احمد آباد میں آتی ہے. ہاں کوئی کسی کو بولتا نا اے بھائی فجر کی نماز, میں پڑھتا نا ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتا, اور فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو نہیں کھلتی, وہ ایک نماز تھوڑی اللہ پوچھے گا. کیوں اللہ نہیں پوچھے گا؟ فجر ہمارا قانون ہے کہ اللہ کا قانون ہے. یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی ہے. چلو کوئی بات نہیں, سامنے سے آواز آئی آپ پڑھو ہم کو ضرورت. حضرت حسین نے کیا فرمایا, میں تو نماز پڑھوں گا, میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لیکن تھوڑا پانی دے دو نا, مجھے پانی دے دو. میں پینا نہیں ہے, آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا, نہیں پیوں گا, لیکن میرا بدن خون سے لت پت ہو گیا ہے, میں بدن کپڑے دھو لوں گا, عصر کی نماز پڑھ لوں گا, عصر کے بعد پھر ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے گا, اتنا تو مجھے پانی. ارے بولو نا پانی نہیں ملے تو پڑھو نا. اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. ارے میرے احمد آباد والو, تیمم کرنا تو بہت آسان ہے. حضرت حسین نے نیت کر لی تیمم کر رہا ہوں, کون سی نماز کے لیے, اور پھر یوں کربلا کی مٹی پر یوں ہاتھ رکھا اور اپنے چہرے پر مل لیا, پھر یوں کربلا کی مٹی پر ہاتھ رکھا, اپنے دائیں ہاتھ پر یوں کیا, بائیں ہاتھ پر یوں کیا, تیمم ہو گیا. اللہ اکبر, کون سی نماز شروع کر دی؟ قبلے کی طرف چہرہ کیا, عصر کی نماز شروع ہو گئی. پھر اللہ اکبر, رکوع میں گئے, پھر قوما سمیع اللہ لمن حمیدہ, پھر سجدے میں. بولو جیسے سجدے میں گئے دشمنوں نے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے, یہ موقع بہت اچھا. آپ تو سجدے میں تھے, اور سجدے میں آدمی کیا پڑھتا, بولو سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, میرا رب اونچا ہے, سب سے اونچا میرا رب ہے, سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر آتا, حضرت حسین تو سجدے میں قبلے کی طرف رخ ہے, سجدے میں وہ پیچھے سے آتا ہے, 2 تلوار لے کر آپ کے دونوں کندھوں پر اتنا زور سے مارتا ہے, دونوں ہاتھ آپ کے الگ ہو جاتے ہیں.
اب سجدے میں آدمی ہو دونوں ہاتھ الگ ہو جائے تو حضرت حسین ایسے زمین پر آتے ہیں اور زبان پر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. دوسرا دشمن لوہا لے کر آتا ہے, اتنا زور سے آپ کے سینے پر مارتا ہے, ویسے ہی آپ کا بدن تو مار مار اور زخموں سے چور تھا. آپ کے لوہے کا وہ سیدھا جو سینے پر مارا گیا. اس کے بعد میں ایک شمر نام کا یا شمر نام کا دشمن آتا ہے اور تلوار لے کر آتا ہے, حضرت حسین کی گردن مبارک کو الگ کر دیتا ہے, پوری گردن مبارک کو, اور حضرت حسین پہ خود کھڑا ہو جاتا ہے. اور تلوار کی نوک پر آپ کے چہرے مبارک کو رکھتا ہے, خود حضرت حسین کے بدن پہ کھڑا ہے اور تلوار کی نوک پر حضرت حسین کا چہرہ مبارک ہے اور زور سے چلاتا ہے ہم جیت گئے, دیکھو ہم جیت گئے. حضرت حسین کا چہرہ میرے تلوار کی نوک پر آیا. اس وقت حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے کھڑے ہو گئے, کہا اے شمر تو جیتا نہیں, تو ہار گیا. میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے. بھائی زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے. میرے پیاروں, حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے, آپ کے دونوں بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. ایک بات کہہ کر بات ختم کروں گا. حضرت حسین کے پاس جو تحفے اور ریکارڈ ہمارے پاس ہے, نہیں بولو ہمارے پاس ہے, اب انگلی پر گنتے جانا. ہمارے آقا کیا فرماتے, ساتھ میں بولنا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسین سننا ایک ایک جملہ سننا, حسین میرا نواسا ہے. سبحان اللہ بولو, حسین میرا نواسا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسین جنت کا پھول ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میرا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے. میں کہتا ہوں حضرت حسین کے بارے میں پوچھو, آپ کے بدن میں غذا کیا دوڑی, تو حضرت فاطمہ کی غذا دوڑی ہے. آپ کے بدن میں لہو کس کا, تو شیر خدا حضرت علی کا. آپ کے سر پر پرورش کا ہاتھ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو نبی کے نواسے ہیں, جو جنت کے پھول ہیں. نبی کا تھوک مبارک ان کے منہ میں گیا ہے, نبی نے ان کے بدن کو بوسے دیے ہیں, نبی پاک نے ان کو جوانوں کا سردار جنت میں بنایا ہے. حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں, حضرت علی کے بیٹے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. اتنے ریکارڈ کے بعد بھی فرماتے, اتنے ریکارڈ کے بعد بھی فرماتے, میں جان دے سکتا مگر میرے نبی کی نماز کو قضا نہیں کر سکتا. ساتھ میں بولو جان. اچھا حضرت حسین آج ہے بولو, نظر نہیں آتے وہ الگ بات ہے, لیکن کوئی بھی شہید مردہ نہیں ہوتا. ساتھ میں بولو, کوئی بھی شہید, میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے کوئی بھی شہید مردہ نہیں ہوتا, اتنا زندہ ہوتا ہے. ہم سے زیادہ زندگی اس کے پاس ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں بچھایا جاتا ہے. یہ کس میں لکھا ہوا ہے, میں نے بولا کس میں لکھا ہوا, سب بچے پڑھیں گے میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے تم کسی کے بارے میں یہ نہ کہنا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو, تم یہ مت کہنا کہ وہ مردے ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. پورا مجمع بولے نا حضرت حسین زندہ. بولو حضرت حسین زندہ ہے. ساتھ میں بولو حضرت حسین زندہ ہے. اور میدان کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے, اے میرے نبی کے امتی ہو, میں نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. تو ہم لوگ کیسے فجر کی نماز قضا کرتے, ہم لوگ کیسے نماز کو چھوڑ دیتے. نبی کے نواسے کو تو ضرورت پڑی کس کی, اور ہم کو, ہم جنتی ہیں, ہم نبی کے نواسے ہیں, ہم جوانوں کے سردار ہیں. اتنا سب ہونے کے بعد بھی میدان کربلا سے آواز آتی ہے, لیکن ہمارے کان میں آواز آوے تو نا. ہم تو مردے پڑے, ہمارا ایمان تو سو گیا کہ مر گیا نہیں معلوم. کیا کیا میرے پیاروں.